बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट आसफ अली भट्टी साहब अमेरिका से मौजूद हैं और हमने बात करनी है अमेरिका का एक दौरा सऊदी फरमानरवा जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने किया है और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरे की बड़ी अहमियत है इन टर्म्स ऑफ गाजा, फलस्तीन और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और फिर जो इब्राहिम अकॉर्ड है उस पर दस्तखत करने के हवाले से, और पाकिस्तान पर इसका कितना दबाव होगा, इस हवाले से बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। भट्टी साहब चूंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के ऊपर, तो मैं इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस ये वहाँ बैठकर इस सारे दौरे को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, और आने वाला मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, खास करके गाजा या फलस्तीन का जो इशू है, वो किस तरह रिजॉल्व होगा और पाकिस्तान पर कितना प्रेशर आएगा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम इशराक खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में मदद करने का। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? दौरा तो बहरहाल मुकम्मल हो गया, अब हमने लाइव कवरेज देखी, डिनर भी हो गया और सरमायाकारी की भी बात हो गई। त्यारे जो है वो भी 45 त्यारे जो है वो मिलेंगे। सरमायाकारी भी सऊदी अरब करेगा। तो ओवरऑल ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं और हमें क्या बता सकते हैं इस बारे में? खान साहब, दौरे की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि 8 साल के बाद सऊदी किसी भी आला तरीन का दौरा है ये। किसी भी ओहदेदार ने के सदर के साथ मुलाकात की है और बहुत अहम तरीन उमूर पर बात हुई है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सदर ट्रंप और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान MBS का जो आपस में इंटरेक्शन था, उसी से इस बात की इंडिकेशन मिलती है कि ये दौरा किस कदर अहमियत का हामिल था। आप देखिए कि सदर ट्रंप का रिहाइश गाह से बाहर आके उनका इस्तकबाल करना, F-35 की सलामी पेश करना, फ्लैग उन्होंने इनको स्टैंड ऑफ दिया, सलूट किया उसको, उनकी उनकी आमद के मौके पर मोहम्मद बिन सलमान को, और साथ ही में जो जिस तरह से उनकी पुरतपाक तरीके से उनका खैर मकदमी तकरीब का एक एहतमाम किया गया। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी बारीक बीनी से यहाँ पर देखी जा रही हैं, और यहाँ का जो मीडिया है, ख़ास तौर पे जो बड़े इदारे हैं, उन चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के, इसको बतौर ख़ास कवरेज देते रहे। देखिए, वली अहद को बार बार अमेरिकी सदर किंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, और वो कहते थे कि मैं फ्यूचर किंग से बात कर रहा हूँ। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर सदर ट्रंप के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है जिसको कहते हैं नो किंगशिप, और दूसरी तरफ एक किंग को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बार बार अपनी गुफ्तगू में। तो ये एक अपनी बात का उन्होंने इंडिकेट किया कि वो किसी किंग को कितनी अहमियत देते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो एक ऐसे बादशाह के बेटे हैं जो कि अपनी तबई उम्र के इस वक्त आखिरी हिस्से में हैं। तो यकीनी तौर पर सदर ट्रंप को इस बात का एहसास है कि वो आने वाले किंग के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म जो कि अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से उनकी पॉलिसी है, उस पर वो अमल कर रहा है। अब अगर आप पूछें कि चीदा उसके नुकात क्या हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है, टेलीविजन पे आ चुका है, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड और आपको बताऊं कि दो नौइयत का ये दौरा है। इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो सिक्योरिटी के हवाले से है, और दूसरी है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हवाले से। अब देखिए, दोनों मुल्कों के मफादात किस तरह से आपस में अलाइंड हैं, इसका प्रीव्यू अगर आप लेना चाहें तो 2016 का जो दौर है सदर ट्रंप का, 2016 से 20 का, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने कुछ 6 से 7 ममालिक, मुसलमान ममालिक पर ट्रैवलिंग पर पाबंदी के हवाले से बैन अनाउंस किया था। उसमें नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया को उन्होंने रखा था, लेकिन उस वक्त तजियाकार कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि वो सऊदी शहरियों को पाबंद करें और उनका दाखिला ममनू करें। और वही हुआ कि पहला दौरा अमरीकी सदर का सऊदी अरेबिया का था, और
$450 بلین کی ایک بڑی ڈیل انہوں نے طے کی سیکورٹی ہتھیاروں کے حوالے سے. آج بھی اگر ہم اس کو اسی تناظر میں دیکھیں تو امریکہ کے مفادات کا تحفظ صدر امریکہ نے کیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل سائن کی ہے جس میں 35 F-35 جن کو ہم کہتے ہیں وہ 45 کے قریب دینے کا اعلان کیا. ساتھ میں جو ہتھیار ہیں اور جو سیکورٹی کے جدید ترین گیجٹس ہیں وہ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. یہ بھی اربوں کی ڈیل ہے، اربوں کا سیکورٹی معاہدہ ہے، یعنی 290 ارب کچھ کہا جا رہا ہے، اس سے مختلف فگرز آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ اس کا ہاں اس کے اوپر ایک اور بھی چیز جو کہ پاک امریکہ جیسے معاہدہ ہوا ہے ریسنٹلی سیکورٹی کا، اسی طرح سے امریکہ اور سعودی عربیہ کا سیکورٹی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں دونوں ملک مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے تمام سیکورٹی امور پر انفارمیشن شیئرنگ کریں گے، اور ساتھ ہی میں جو ایکسچینج آف ہائی ویپنری ہے وہ بھی کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرسپیکٹو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس دورے کا جو اہمیت کا حامل ہے وہ ہے معاشی مفاد. دونوں ملکوں کا معاشی مفاد جڑا ہوا ہے ترقی کے ساتھ، اور وہ ڈیولپمنٹ آپ نے پچھلے کچھ سالوں کے دوران سعودی عربیہ میں دیکھی کہ سعودی عربیہ جب سے سلمان MBS چلانا شروع ہوئے ہیں سعودی عربیہ کو، تب سے مختلف شہروں کو آباد کیا جا رہا ہے. اربوں ریال کی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نئی آئل ویلنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو ترقی ہے وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ روشن خیالی کا ایک، آپ ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا، روشن خیالی کا انہوں نے ایک جو نعرہ دیا ہے وہاں پہ اور ملائیت کو پیچھے ہٹایا ہے، یہ بھی بہت امریکہ کے نظروں میں ان کو اوپر لے کے گیا ہے، ان کی اہمیت کو بڑھایا ہے. تو جو اکنامک جو ڈیل تھی جب ابھی صدر ٹرمپ گئے تھے سعودی عربیہ تو وہ تقریباً کوئی $600 ارب کی بات ہو رہی تھی، $500 ارب کی بات ہو رہی تھی جو کہ امریکی صدر نے ڈیمانڈ کی تھی. لیکن اس دفعہ دیکھیے کہ سعودی کنگ نے، جو مستقبل کے کنگ ہوں گے ولی عہد MBS، انہوں نے $1 کھرب کی انویسٹمنٹ کرنے کا امریکہ میں اعلان کیا ہے، جو کہ شاید کئی یورپی ممالک کی جو مجموعی حجم ہوتا ہے ان کی اکانومی کا اس سے بھی زیادہ ہے، کہیں بڑھ کے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. لیکن اس میں یہاں پہ باریک بات کر دوں آپ لندن سے آپ کے ناظرین سن رہے ہیں کہ یہ پیسہ آلریڈی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے بینکوں میں موجود ہے. یہ امیر ترین لوگوں کا پیسہ ہے جو کہ اب ری شیپ ہوگا کہ وہ صرف بینکوں میں پڑا ہوا سود کی مد میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ دونوں سطح پہ ہو رہا ہے. ایک تو امریکہ کو ہوگا کہ یہاں پر 40% جابس کریشن ہوگی جو کہ صدر ٹرمپ نے اناؤنس بھی کیا، اور اس $1 کھرب کی جو ڈیل ہے ڈالر کی جو ڈیل ہے اس کا براہ راست فائدہ سعودی عربیہ کو بھی ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں یا بڑے صحیح. بڑے ادارے ہیں وہ جا کے امریکہ سے سعودی عربیہ میں اپنے ادارے کھولیں گے جا کے، اور جو نیا زمانہ آ رہا ہے ترقی کا جس کو AI کا بیس کہا جاتا ہے، اس کی بہت ساری ظاہر ہے اس کے فیڈرز ہیں جو کہ which will be go to the camp of سعودی عربیہ فرام امریکہ. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بہت ون ون سچویشن ہوئی ہے اور اس دورے اوکے. نے ایک یا بہت بڑا پیراڈائم شفٹ کیا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی باتیں جو اکنامک اس کے امپلیکیشنز ہیں یا اکنامکلی جو امریکہ نے گین کیا یا سعودی عرب نے کیا. لیکن یہاں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہاں پر جب محمد بن سلمان جائیں گے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یا ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرنے کے حوالے سے وہ اعلان کریں گے. ایک تو وہ اعلان نہیں ہوا. دوسرا یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جس طرح کا انہوں نے پروٹوکول دیا محمد بن سلمان کو، اس سے یہ لگا کہ وہاں امریکہ کا اگر میڈیا واچ کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودیوں کے یا سعودی عرب حکومت کے ساتھ اپنے فیملی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. اور پھر کیا امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ محمد بن سلمان وہاں جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم ابراہیم اکارڈ کا حصہ تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کلیئر کٹ فلسطین کی آزاد ریاست کا یا 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے روڈ میپ دیا جائے جب ہم اس کو
یعنی اس کا حصہ بنیں گے. تو اس کو آپ کس طرح کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جب ایم بی ایس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، جیسے وہ سعودی جو جرنلسٹ تھا ترکی میں جس کو قتل کر دیا گیا، اور الزام ڈائریکٹ جو ہے وہ ایم بی ایس پر آتا تھا، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ایم بی ایس کو، اور پھر جس طرح کہا کہ جرنلسٹ کو کہا کہ یہ ہمارا رویل یعنی یہ ہمارا اسٹیٹ وزٹ گیسٹ ہے، آپ اس طرح ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر فلسطین کا، آزاد فلسطین کا جو یعنی جس طرح انہوں نے کہا کہ جب تک روڈ میپ نہیں ہوگا ہم یہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے اندر مختلف سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. ایم پی ایس کا جو دورہ تھا اس کی سگنیفیکینس میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے دو پرسپیکٹو تھے، سیکیورٹی اور اکنامک. لیکن جو ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو کچھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان وار کی صورت میں ہو رہا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ تھا صدر ٹرمپ نے، اور اسی کے لیے ایک جو اکارڈ ہے، ابراہیمک اکارڈ کے نام سے، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اور اس کا جو پہلا آپ کہہ لیں کہ پہلا سٹیپ تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی جب پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے دورہ کیا تو ان کو دکھایا گیا اور ان سے اپروول لی گئی، جو کہ اپروول میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کی طرف سے ٹویٹ کی صورت میں کہا گیا کہ ہم اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں صدر ٹرمپ کو. بعد میں وہ اس پر ڈیویٹ کر گئے ہیں، اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ کیا وجہ، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے گردانی کی اس سے کہ یہ تو ہمارے نکات نہیں ہیں. تو پھر کن نکات پہ آپ ایگری کر کے گئے؟ اچھا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن ہم چونکہ ایم بی ایس کی بات کر رہے ہیں، تو ایم بی ایس جس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ وہ، میں نے ابھی ذکر کیا ایک لفظ کا جو آپ کے پروگرام کے لیے بڑی اہمیت کا عامل ہوگا، کہ وہ کنگ کے طور پہ مخاطب کر رہے تھے. صدر ٹرمپ ایم بی ایس کو ولی عہد کی بجائے، کراؤن پرنس کی بجائے کنگ کہہ رہے تھے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک کنگ کے ساتھ بات کریں، اس لیول کو آپ سمجھیے گا. اور پھر جو کچھ ایم بی ایس نے کمٹ کیا ہے وہاں پہ اکنامکلی، اکنامک پراسپیرٹی کے لیے دونوں ملکوں کی، اور ساتھ ہی میں سیکورٹی ٹائز کے حوالے سے، تو وہ امریکہ کا مفاد آپ سوچئے کہ کس لیول پہ چلا گیا. اب وہ ایک اپنے ایسے پارٹنر کو، میں اس کو اکنامک پارٹنر بھی کہہ سکتا ہوں، سیکورٹی پارٹنر بھی کہہ سکتا ہوں، یا دو دوستانہ ملکوں، یا ٹرمپ کا جو آپ نے ذکر کیا وہ بعد میں ذکر کرتا ہوں بزنس کے حوالے سے، کہ اس نے اس بات کو انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اب امریکہ کے اور سعودی عربیہ کے مفادات ایک ہو چکے ہیں اور کسی ہائیسٹ لیول پہ چلے گئے. دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں پہ امریکہ اس لیول پہ جا کے کسی کو اتنا پروٹوکول دے اور پھر اس کو اتنی اہمیت دے، پھر اپنے گھر میں بٹھا کے 30 تک ضیافت دے کوئی بھی صدر امریکہ کا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس کو ان کو انڈورس تو کروائے ہی صحیح، لیکن جو ان پہ الزامات ہیں مبینہ طور پہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرے، اور یہاں تک کہے کہ ہم ماضی کو بھول کے آگے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ماضی کا قصہ ہو گیا. اور ایم بی ایس کا کہنا کہ ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا آگے چلنا چاہیے. تو وہ ایک ایسی ایشو سے نکل کے آگے جا رہے ہیں جو کہ شاید خود ٹرمپ نے انیشیٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس قتل کا جو ہے وہ اس کے ماخذ تک پہنچیں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ ان کے پہلے دور کی سٹیٹمنٹس ہیں جب 2018 میں یہ واقعہ تو ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی تو اس نے کہا کہ یہ جو جمال تھا یہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. اب آپ اندازہ کریں مفاد کے لیے کس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں اپنی پہلی سٹیٹمنٹ کو. سر نہیں، وہ ایک دیکھیں، یہیں پہ میں یہی بات اس لیے بار بار لوگوں آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مفادات جو ہوتے ہیں وہ چاہے معاشی ہوں، سیکورٹی ہوں یا ٹھیک ہے سر، دوستانہ ہوں، وہ ان فلسطین کے ماضی کو لوگوں کے سامنے اپنی کہی ہوئی بات کو جھٹلا دیتے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کا منظر دیکھا ہے. آپ نے پوچھا کہ بزنس کے حوالے سے ٹرمپ کے اوپر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے
3 گنا سے زیادہ جو آپس میں تعلقات ہیں سعودیہ میں بزنس کے حوالے سے وہ بڑھ گئے ہیں. اس کا جواب دیا انہوں نے اور یہ کہا انہوں نے کہ یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ اس بزنس میں انوالو نہیں ہے. وہ بطور کہتے صدر ہیں وہ بزنس سے الگ ہو گئے، لیکن اس ابراہیم اکارڈ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے اور 2 اسٹیٹ سولوشن پہ آ جائیں جو مین جی ہمارا. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو تیسرا اہم ترین پہلو تھا نا وہ تھا ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، اور اس میں سعودی عربیہ نے جو مفادات کی گیم کی ہے، چاہے اس میں سعودیہ کا مفاد ہو یا امریکہ کا، میں اس لیے اس طرف آ رہا تھا کہ ان مفادات کے اندر جب یہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکی صدر اگر فورس بھی کرتے MBS کو کہ وہ اس پہ سائن کر کے جائیں تو نہ کرتے. لہٰذا انہوں نے اس بات کو ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم اس پر مزید ڈیلیبریشنز کریں گے، اور اسی لیے اس دفعہ جو ہے جو لوگ بات کر رہے تھے، میڈیا بات کر رہا تھا کہ سائن ہو جائیں گے اس کارڈ کے اوپر، وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ MBS اب اپنے اس جو ایک کمفرٹ زون ہے ان کا اس سے باہر نکل رہے ہیں. اب وہ دیکھیں آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، قطر کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہوئے ہیں، باقی جو جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یا مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے افریقہ کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات، مصر کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. تو اب وہ یہ کوشش کریں گے. پاکستان میں تو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ لینا نہ دینا، چوتھی جگہ پہ فلسطین کے لیے درد جو ہے وہ ہر وقت اٹھا رہتا ہے. ہمیں آپ نے کیا ہے؟ آپ کے تو ایک سابق صدر نے جو کہ ڈکٹیٹر تھا اس نے فوج بھیجی تھی فلسطینیوں کے خلاف، ان پر اٹیک کروائے تھے، ان کو مارا تھا. تو آپ اس درد کو آپ کہاں محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ابراہیم اکارڈ کے اوپر پہلے کہا کہ ہم نے مان لیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ نکات ہی نہیں ہمیں پتہ. تو میرا خیال ہے کہ سعودیہ کے جو فرما روا ہیں، ولی عہد ہیں، وہ صحیح فیصلہ کر اپنے دانست میں انہوں نے جو مفادات کی گیم یہاں پہ امریکہ میں اکنامک انٹرسٹ کے حوالے سے ہے یا سیکورٹی انٹرسٹ کے حوالے سے، ان کو سمجھ آتی ہے اس بات. لہٰذا انہوں نے اس سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور تمام مسلمان ممالک کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ کا سوال ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے نقطہ، اس پر وہ کھڑے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ امن تبھی قائم ہو سکتا ہے جب 2 نیشن تھیوری ہوگی اور دونوں ممالک الگ الگ یعنی فلسطینینز اور اسرائیلیز اپنی ڈومین میں رہ کے اور اسی سچویشن پہ واپس چلے جائیں گے جہاں پر اسرائیل نے ایکسکلیشن سٹارٹ کی تھی. تو پرانی زمانہ اگر ایم بی ایس فیصلہ کرتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ پر دستخط ہو جائیں، پاکستان بھی کرے کیونکہ دونوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے نا بائیلیٹرل، پاکستان اور سعودی عرب نے، تو یہ پریشر پھر ہمارے اوپر آ جائے گا. ہمارے یہاں تو ریزسٹنس کرنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی. سر ریزسٹنس تو جو آپ نے کرنی تھی وہ انہوں نے پہلے کچھ دن وہاں پہ ڈرامہ کر کے جو ملائیت ہے، ملاز ہیں، ان کو انہوں نے سڑکوں میں چھوڑا، پھر ان کو پکڑ کے مارا، ان کو بند کر دیا. پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا سعودی عرب کی؟ پاکستان کی بات کرنا تو سعودی ہاں عرب تک تو کوئی کسی قسم کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے ذرا. نہیں کہ ہو سکتا، وہ جو سلے ہے میں ڈال دیتے ہیں ہاں سیدھے سیدھے. وہ ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو آپ کا ہی ہے گھوم جی پھر جی جہاں سے آپ ابھی ہو کے آئے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے خواہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. سارے زمانے کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو یہ سارے جہاں کا جو درد ہے آپ کے جگر میں، اس کو تھوڑا سا نکالنا پڑے اچھا یہ گا. بتائیں، یہ جو غزہ کو اس طرح اجاڑا گیا، ایک ریکج بنا دیا گیا، 100,000 پیپل جو ہیں وہاں پر رہتے تھے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، تو 2 اسٹیٹ سولوشن یا اسرائیل یعنی فلسطین کا ایک روڈ میپ تو ملے گا. اس کو آباد کاری کے حوالے سے کیا کوئی فیصلہ ہوا یہ ہوگا اس میٹنگ میں؟ حصہ ہے، یہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، کون سے ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے، کس طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ کے جو ہے نا خد و خال ہوں گے، لوگوں کو ان کی دوبارہ آباد کاری کیسے ہوگی، ساتھ ہی میں وہاں پہ سیکورٹی زونز کیسے بنیں گے، اور پھر ظاہر ہے سیاحت اور اکنامک پراسپیرٹی کے جو اچھا یہ فیوچر. جو پاکستان کی جو فوج جانے والی تھی وہاں پر، پیس کیپنگ میں فورس وہ نہ تھا، بات 20,000، لیٹ اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے؟ لیٹ می کمپلیٹ دیٹ کہ جو تیسرا اس کا ایشو ہے وہاں کی آباد کاری کے ساتھ ساتھ وہ ہے سیکورٹی فورس ہوگی، جو کہ انٹرنیشنل سیکورٹی فورس ہوگی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری آفیشلز ہیں یا جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اس کا حصہ ہوگی. تو یہ جو ایک انٹرنیشنل فورس ہے اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہوگا. لیکن ابھی تک دیکھیں یہ تمام وہ معاملہ کہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. ہم بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو اور آپ بھی سمجھتے ہیں. اور یہ ہمارے کیا اسرائیل اور امریکہ کی
सुपरविजन में ये पीस कीपिंग फोर्स जाएगी या अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्डर के मुताबिक जिस तरह पहले पीस देखिए, कीपिंग अभी तक फोर्स जाती थी? कायदा ने इसकी ना इस पे डिस्कशन की है, ना इसकी कुछ अप्रूवल आई है, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड जो है इसको फिर पेश किया जाएगा यूएन के लेवल पे, और फिर यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो बाकी इदारे हैं जो कि रेलेवेंट हैं, वो इस पे डेलिब्रेशंस करके इसको इंडोर्स करेंगे। आपको पता है कि जो कि पीस मिशन जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोसोवो जाते रहे पहले माजी में, उसके बाद अफ्रीका के मुख्तलिफ कांगो वगैरह में जाते हैं। तो पाकिस्तान, ये आपको पता है कि ये कॉमनवेल्थ के जो ममालिक हैं, गरीब ममालिक जिनके मुफ्त के फौजी मिल जाते हैं चंद एक डॉलर्स पे, वो जाते हैं वहां पे पीस कीपिंग के नाम पे। तो इसी तरह से अभी भी आप और मेरे जैसे जो लोग हैं वो जाएंगे कुछ डॉलर्स के लिए और वहां जाके खदमत अंजाम देंगे। तो ये चुनना बाकी है अभी तक, और इसकी अप्रूवल यूएन से आना बाकी है, इस पे टाइम लगेगा। और जाहिर है जब तक यूएन इसका कस्टोडियन नहीं होता है, इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसकी गारंटी नहीं देता है, इसको सुपरवाइज नहीं करता है, तब तक लोगों का यकीन नहीं होगा कि इसराइल पे वो ट्रस्ट कर लें या अमेरिका पे ट्रस्ट कर लें या दोनों ममालिक पे ट्रस्ट कर लें। डेफिनेटली ये एक ऐसा सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं जिस पर तमाम ममालिक एग्री करें, दुनिया के ममालिक, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक। तो उसमें जाहिर है जो पार्टी होगा वो तो उसका मेंबर नहीं हो सकता ना, आखिरी क्योंकि सवाल है भट्टी साहब, आखिरी सवाल है, आप किस तरह देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, अब उनको इस्तेना भी मिल गया है, तो पाकिस्तान के हवाले से इस सारी जो विजिट हुई है, इसमें क्या है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? सर, अमेरिकी अखबारात ने तो उसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, यहाँ के जो थिंक टैंक्स के ऊपर और जो यहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हैं उनके ऊपर, ताकि किसी तरीके से खुशनुदी हासिल की जाए अमेरिकी सदर की। अब इसमें क्या हकीकत है नहीं मालूम, लेकिन हमें नजर ऐसे आया है कि जैसे वो ब्रीफ केस लेके यहाँ पे आए थे कीमती जवाहरात का, और दिखाया जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साथ में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, तो उससे हमें इंडिकेट होता है कि ये बड़ा कामयाब दौरा रहा। और ज़ाहिर है अमेरिकी सदर को भी खुशी हुई होगी कि अगर वहाँ पे उनकी जो नई क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है उसकी अगर को स्पेस मिल जाती है, और फ्यूचर करेंसी है चूंकि वो डिजिटल करेंसी, साथ ही में जो आपकी मादनियात हैं या जो आपके मुख्तलिफ कीमती ज़खायर हैं उन तक एक्सेस हो जाती है। और थर्डली पाकिस्तान सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके अंदर आपकी अमेरिका के साथ दोबारा रीनिगोशिएट हो जाते हैं। तो इसमें आपकी विन विन सिचुएशन लगती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक लोग, शायद आप अभी हो के आए हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मुझे गया हुए तभी अरसा हो गया, कि वहां पर जो लोगों के अंदर एक नेचुरल आप कह लें कि रिएक्शन है, वो हमें महसूस होता है कि जैसे जो कुछ भी हुआ है वो उसको खुला खुला जानना चाहते हैं कि आपने क्या वादा किया, क्या तय, इन तीनों अफेयर्स के ऊपर पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर रखा गया और पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। और कहीं वैसा तो नहीं होगा जैसे मुशर्रफ दौर में अरबों डॉलर आते रहे और पाकिस्तानी अवाम वैसी बैठी रही, खास तौर आप जैसे कश्मीरी, आपके विक्टिम कश्मीरी जो कि बाग में उजड़ गए और गड़ी दुपट्टा में उजड़ गए, जिनको हमने अपनी आंखों से देखा 2005 के ज़लज़ले में, वो आज तक आबादकार नहीं हो सके, हालांकि 8 अरब से लेके पता नहीं कितने अरब डॉलर की इमदाद आई थी। तो ये शायद हमें सोचना पड़ेगा, या पाकिस्तानियों के लिए ये सोच है कि वो देखना चाहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का फेज जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, और गवादर पोर्ट, रानी पोर्ट और मुख्तलिफ जगह बनने जा रही है, नई डेवलपमेंट होगी इस सारे मायदों के तहत, या जो भी हैं उनको पता चलना चाहिए कि वो क्या है। तो शायद अभी तक लोगों के अंदर ये सस्पिशन है कि ये फायदे क्या हैं, और इनको खोल के अभी तक जब सामने नहीं आते तो वो तसल्ली नहीं होगी उनकी। थैंक यू वेरी मच। आसिफ अली भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट अपना तजिया दे रहे थे। अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन ने जो 1801 से 1809 तक उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने कहा था कि जब हुकूमत से अवाम डरे, यानी किसी मुल्क की हुकूमत हो उससे जब अवाम डरे, तो ये समझ लें कि अब वहाँ अमरीयत है, और जब अवाम से हुकूमत डरे तो ये समझ लें कि जमहूरियत है। तो पाकिस्तान की यही सूरत हाल है कि सवाल करने पर पाबंदी है, पार्लियामेंट नॉन फंक्शनल है, बिल्डिंग तो है लेकिन वहाँ पे ये मामलात जो भट्टी साहब कह रहे हैं, ये डिस्कस नहीं हो रहे हैं कि किससे क्या बात हुई है, सऊदी अरब के साथ जो मायदा हुआ है उसकी क्या तफसीलात हैं, फिर जो जो मुलाकातें हुई हैं, जो जो तारीफें हो रही हैं, ये क्या हैं, और फिर
भट्टी साहब ने तो ये क्लेम किया है कि वहाँ हमने पैसे शायद खर्च किए हैं और क्लेम नहीं हम किया, ये हमने यहाँ के अखबारात ने क्लेम किया। या यहाँ के अखबार ने कहा है या जिस तरह की कंस्पिरेसी हुई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एमबीएस ने कोई हमें इतने करीब हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्होंने कोई रास्ता दिखाया और मुलाकात करवाई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आइंदा फिर